الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے متعلق ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے باعث رحمت ہے، پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے، پوری امت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، وہ ذمہ داری، وہ رسپانسبلٹی اس امت کو سونپ کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب میں آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے جب آپ اپنی امی کے پیٹ میں تھے، آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ کتنی آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، آپ کا امتحان لیا۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے ابو جان کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ پیدا ہوئے اپنے امی کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، پھر واپسی میں اس جگہ پہ پہنچے جس جگہ کا نام ہے ابوا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ وہیں انتقال فرما گئے۔ کیا گزر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے در یتیم۔ پھر جب کچھ سال کے ہوتے ہیں، جو آپ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، آپ کے دادا جان بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ پھر آپ کے چچا کی باری آتی ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی ایسی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ اور خود سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے۔ جہاں بھی آپ جاتے تھے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آپ ایک تجارتی سفر پہ گئے اور راستے میں ایک عقل مند بوڑھا آدمی جو عیسائی تھا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، وہ ان کے چچا سے بول رہا ہے کہ یہ جو تمہارا نیفیو ہے، یہ آنے والے وقت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور امت کا لیڈر ہونے والا ہے۔ اس لڑکے کو لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر رکھو، اس کے بہت سارے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے، میری تو کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے، آخر میرے لوگ کیسے دشمن ہوں گے؟ تو اس عیسائی شخص نے کہا کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے مبعوث کیا ہے اپنی قوم کے اندر، اس دنیا کے اندر، انہوں نے صرف ایک کام کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف دعوت دی، اور جو آرٹیفیشیل خدا ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، انسان ہیں، سب کا انکار کرایا۔ اس کی وجہ سے ان کی قوم ان انبیاء کرام کے دشمن ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس نبی کے بھی لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دن سے آپ کو اور کیئر کرنے لگے اور آپ پر دھیان دینے لگے۔ پہلے سے ہی آپ پر دھیان دیتے تھے اور محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے،
اور زیادہ آپ کو آپ کو دیکھ ریکھ کرنے لگے اور اپنے پاس رکھنے لگے۔ عرب کے ماحول کا جو وہاں ماحول تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کس طریقے سے وہاں برائیاں تھیں، لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، غیر اللہ کی عبادت کیا جا رہا تھا، سورج اور چاند کو پوجا جا رہا تھا، گالی گلوچ ان کے زبانوں پہ تھا، ان کے دماغ میں ہر وقت خرافات اور بدعات اور گالی گلوچ ہر چیز بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو ان لوگوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا، اور جس کا جو دل میں آتا تھا وہ کرتا تھا، جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو ستاتا تھا، جو پریشان حال ہے مجبور ہے ان کو ستایا جاتا تھا، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، ان کا کوئی ہیلپر نہیں ہوتا تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا، جب چاہتے تھے جو چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے۔ ان سب ماحول کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے کچھ دوری پر ہٹ کر ایک پہاڑ ہے جس کو بولتے ہیں غار ہرا، کیو آف ہرا، اپنا کھانا اور پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے جاتے تھے تاکہ اس برے ماحول سے میں الگ رہوں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر تنہا اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے، غرق ہو جاتے تھے، اللہ کی عبادت میں کھو جاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ماحول ہے بہت ہی گڑبڑ ہے۔ لیکن اس وقت بھی آپ دعوت کا کام چپکے چوری چوری کیا کرتے تھے، لیکن جب 40 سال ہو گئے اور غار ہرا میں سڈنلی اچانک سا ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ غار جو اندھیرا تھا وہاں روشنی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، کوئی بھی ڈر جائے گا اچانک ایسا ہوتا ہے تو۔ اس فرشتے نے کہا جس کا نام جبریل امین ہے، اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا انا بقاری، پھر حضرت جبریل نے کہا، اس طریقے سے 3 بار کہا، اور چوتھے بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے وہ لائے تھے حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا، اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ سارے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، آپ کوئی کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، مدرسے نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، یہ جو تعلیم و تربیت، جو دیکھ ریکھ، جو پڑھنا اور لکھنا جو کچھ بھی ہوا سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمیں بہت خوشی ہے، قیامت تک بھی خوشی رہے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں، ایک ایسے رسول ہیں جو انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے، جانوروں کو چھوڑیے غیروں سے پیار کرتے تھے، یہود ہو، نصارہ ہو، دوسرے قوم کے جو لوگ بھی ہو، جو بھی آپ کے پاس آتے تھے آپ نرم کلام کیا کرتے تھے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ آپ کا کیریکٹر تھا، اخلاق تھا، آپ مکارم اخلاق کے مالک تھے، آپ کے اخلاق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، اخلاق مکارم کی تعریف فرمائی ہے۔ اس نبی اور رسول کو مکہ والے الصادق الامین کہتے تھے، جب آپ آ جاتے تھے صادق آ گیا، امین آ گیا، آپ پہ لوگ بھروسہ کرتے تھے، آپ کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کا فرشتہ آیا آپ کے پاس اور کہا کہ اب تمہیں علل اعلان کھلے طور پر دعوت دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھے، سب کو اکٹھا کیا اور بولا کہ ایک خطرہ تمہارے سامنے ہے،
اگر میں ایسا کہوں تو کیا تم مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا آپ امین ہیں، صادق ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو تم کر رہے ہو، پتھروں کی عبادت، سورج اور چاند کی عبادت، یہ جو جن کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، جن سے مانگ رہے ہو، جن کے سامنے رو رہے ہو، جن کے سامنے رکوع کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، وہ سب بیکار اور غلط ہے، جھوٹ ہے۔ وہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، وہی خالق کائنات ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ اتنی بات لوگوں نے سنا اور اپنا راستہ لے لیا۔ بولا اے محمد، وہ لوگ کیا بولتے تھے آپ کو الصادق الامین، آج کیا بول رہے ہیں؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ اس طریقے کے بہت سارے الفاظ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ بہت سارے ان کی پوری زندگی آزمائش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہاں کس لیے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں لوگوں کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہمیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے مدد لیتے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ آپ کی مدد کرتا تھا، اور بہت ساری پریشانیوں میں آپ مبتلا ہوتے تھے، پھر بھی آپ اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے تھے۔ لیکن آپ نے اپنی دعوت کو کنٹینیو مسلسل جاری رکھا، آپ نے اس پہ فل اسٹاپ نہیں لگایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے خبر آ گئی ہے کہ اے محمد اب تمہیں علی الاعلان دعوت کا کام کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کو برابر کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، معزز جو اس وقت کے معززین تھے، رسپیکٹیبل لوگ تھے، وہ آپ کے چچا کے پاس جاتے، بولتے محمد کو روک لو، ہمارے معبودوں کو گالی دے رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پر آپ سورج بھی رکھ دیں اور میرے ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا۔ چچا نے کہا جا، تیرا جو کام ہے وہ کر، میں دیکھ لوں گا کون کیا کرتا ہے، کون کس راستے آتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمت بڑھی اور آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت چند لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ان کا بہت ایک کشادہ واقعہ ہے ان کا، کس طریقے سے شادی ہوئی اور پھر ان کی شادی ہونے سے ان کو کیا تقویت ملی، کیا طاقت ملی، یہ سب چیزیں اور یہ واقعات آپ جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان لائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کئی روایتیں آتی ہیں۔ ایک تو 8 ربیع الاول کو آتا ہے، ایک 9 ربیع الاول کو آتا ہے، ایک 12 ربیع الاول کو، اور زیادہ تر جو اصح قول ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، اور کئی بار آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو جو آپ سے لوگ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، یا ان کے چچا تھے، ان کے دادا تھے، یا اور ان کے چاہنے والے تھے، رشتہ دار تھے، جو بھی مکہ کے لوگ تھے، تو کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش آتی تھی تو کیا اس میں اس ٹائم پر، اس ڈیٹ کو، اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیاں مناتے تھے کہ آج اللہ کے نبی کی پیدائش ہے، الصادق اور الامین کی پیدائش ہے،
آج ہم خوشیاں منائیں گے، آج ہم ناچیں گے گائیں گے، کیا اس طریقے کا کیا؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے اور آپ کو الصادق الامین کے نام سے پکارا جا رہا ہے، یہ آپ کو ٹائٹل دیا تھا عرب والوں نے، تو جب 40 سال تک چھپ چھپ کر انہوں نے دعوت کا کام کیا تھا، تو سارے عرب والے آپ کو چاہتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری اس دن کو پیدائش ہوئی ہے اور اس مہینے میں ہوئی ہے، تو آج میری پیدائش ہے، آج میرا برتھ ڈے ہے، آج اس طریقے کا کام کرنا ہے، جلوس نکالنا ہے، پٹاخے چھوڑنا ہے، ڈی جے بجانا ہے، یا دف وغیرہ بجانا ہے، جو بھی اس وقت کا انتظام رہا ہو، اور ناچنا ہے، گانا ہے، ڈانس کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اس طریقے کی نہیں بتلائی۔ جب لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تو جتنے چند لوگ ایمان لائے تھے ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی ذکر نہیں کیا کہ دیکھو آج ہماری پیدائش ہے، یا فلاں صحابہ کی پیدائش ہے، فلاں شخص کی پیدائش ہے، یا آدم کی اس دن پیدائش ہوئی ہے، موسیٰ کی اس دن پیدائش ہوئی ہے، یوسف اور ہر ایک نبی کی اس دن پیدائش ہوئی ہے، تو ان کا برتھ ڈے منایا جائے، خوشیاں منائی جائے، جلوس نکالے جائے، جھنڈے لگائے جائے، فلیگ کو لہرایا جائے، ہنگامے کیا جائے، مکے کے گلیوں میں کوچوں میں، سٹیز میں، شہر میں، قصبے میں جلوس نکالا جائے، لوگ ننگے پاؤں چلے، لوگ ننگے سر چلے، ہنگامے مچاتے ہوئے چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی باتیں کبھی نہیں کی اور بتایا بھی نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم کیا آبجیکشن کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تو کیا کافروں کو بتاتے ہیں؟ وہ کافر جن کے درمیان میں 40 سال رہے، جو آپ کو الامین الصادق کہتے تھے، کیوں نہیں کہا ان سے؟ اور پھر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے ان سے بھی نہیں کبھی کہا۔ جب مکہ چھوڑنے کا وقت آیا اس وقت بھی مسلمانوں سے نہیں کہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ والوں سے بھی نہیں کہا کہ دیکھو آج ہمارا جنم دن ہے، آج ہمارا برتھ ڈے ہے، اس طریقے کے ہنگامے کرنا ہے۔ اب اس سے یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو چھوٹی بچیاں ترانے اور گیت گانے لگے، تو یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل بالکل بیکار ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے اور آپ میزبان ہوتے ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جبکہ آپ مہمان کے بارے میں جان رہے ہیں کہ ان کی خاطرداری اور ان کی عزت کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ یا آپ کے ابو ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی ہے جو جاب کر رہے ہیں، 4 سال 5 سال 2 سال بعد آ رہے ہیں، تو آپ کو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ان کے بیوی بال بچوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر مکہ کو نہیں چھوڑا تھا، مجبور کیا گیا۔ اپنے مذہب کو لوگوں سے شیئر کرنے کی آزادی نہیں تھی، یہاں تک کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی پلاننگ کر لی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، محمد اس مکہ کو سلام کرو اور فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر غار میں چھپتے ہیں، پیچھے سے دشمنوں کو لگایا گیا، انعام رکھے گئے، بھاری بھاری بڑے بڑے انعامات رکھے گئے اور آپ کا پیچھا کیا گیا۔ کیا ہے یہ؟ اس طریقے کے ساری چیزیں کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مدینہ والے ہر روز بھی تک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس راستے سے آ جائیں گے، اللہ کے نبی اس راستے سے آ جائیں گے، اس راستے سے آ جائیں گے، ہر روز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ہمارے شہر کو، ہمارے مدینہ کو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، بچیاں چھتوں پر کھڑے ہو کر اور سب راستوں میں کھڑے ہو کر سب آپ کا ویلکم کر رہے ہیں، بچیاں ترانے گا رہی ہیں، خوشی کے مارے جھوم رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر کیا کہا کہ یہ جو مکہ سے تمہارے ایمان والے بھائی تمہارے پاس آئے ہیں، اپنی پراپرٹی چھوڑی، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنے گھر بار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، تو اب تمہارے شہر میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے سٹی میں آئے ہیں، یہ تمہارے ایمان والے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، لہٰذا تم اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں، اپنی زمین میں، اپنے گھر میں ان کو حصہ دو، اس لیے کہ یہ تمہارے ایمان والے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننی تھی، کسی کے دل میں بھی آر نہیں گزرا، تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی پراپرٹی جائیداد میں برابر کا حصہ دیا۔ آج بھائی کا جس پراپرٹی اور جائیداد میں حق ہے اس کو دینے سے کترا رہا ہے، اس کے لیے مقدمے کر رہا ہے، اس کو مارنے کے لیے تیار ہے، اس کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز سب ختم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ جو ایمانی حرارت تھی، ایمانی طاقت تھی، اس کی بنا پہ مدینہ والوں نے، جن کو انصار کہا جاتا ہے اور جنہوں نے اللہ اور رسول کے خاطر اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، ان کو مہاجر بولتے ہیں۔ ایک بڑا ثبوت انہوں نے پیش کیا، بڑی دلیل قائم کی، اور سب کو یہ سبق دے گئے کہ دیکھو یہ تو ہمارے خونی بھائی نہیں تھے، ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہم نے لبیک کہا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ہماری زندگیاں گزرتی رہیں گی، ماحول بگڑتے رہیں گے، لیکن بگڑتے ہوئے ماحول میں بھی عرب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جب بڑے ہوئے تو اس وقت سے بگڑا ہوا ماحول کیا اس وقت ہے؟ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو، الگ ہو اس سے، لیکن بڑا مسئلہ ہے کہ بگڑے ہوئے ماحول میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی گزارنے میں، کمانے میں، پڑھنے میں، جاب کرنے میں، بزنس کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ رہنے میں، بیوی بال بچوں کے ساتھ رہنے میں، دوست و احباب کے ساتھ رہنے میں، محلے والوں کے ساتھ رہنے میں، گاؤں اور سٹیز میں رہنے، سب میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اپنے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ڈھالیں۔ نہیں کہ 12 ربیع الاول آیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو یہ بدعات اور خرافات جو ہم ایڈ کر رہے ہیں دین کے اندر، کل قیامت کے روز جو نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو تابعین نے نہیں کیا، جو تابعین نے نہیں کیا، جو محدثین نے نہیں کیا، فقیہ نے نہیں کیا، مفسرین نے نہیں کیا، علماء نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا، آج ہم ان چیزوں کو کیسے کر رہے ہیں؟ شیطان نے وعدہ لیا ہے اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم ابھی جو کام کر رہے ہیں ہم شیطانوں کے فرینڈ ہیں، شیطانوں کے ہم دوست ہیں، وہ بھی صرف دوست اور فرینڈ نہیں، کلوز فرینڈ ہیں، ہم ان کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اللہ اور رسول کی فکر نہیں ہے، جو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ اگر عاشق رسول سچا عاشق رسول ہوتا تو اس طریقے کے بدعات خرافات ہرگز بھی نہ کرتا۔ ہمارا جو وجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود تھا، نبیوں کا جو وجود تھا، ان کی قوم کا جو وجود ہے، ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کی امت کا جو وجود ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ روڈ پہ نکل رہے ہیں، روڈ جام کر دیا، بیمار ہیں آزو بازو والے، ان کو تکلیف ہو رہی، کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، کوئی بخار میں مبتلا ہے، کوئی درد میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہم اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اس میں کلائمیکس بجائے جا رہے ہیں، اس میں ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، اور اس میں ناچے جا رہے ہیں، نماز کا وقت اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر روک دیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام شروع کر دیا جا رہا ہے، لیکن جو فرض چیزیں ہیں اس کو ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔